سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے۔ دعا گو ہوں خدا آپ کو اپنا کلام زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے احساس گناہ۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان نے گناہ کیا ہے، لہٰذا احساس گناہ اس عمل کے مختلف نتائج میں سے ایک ہے۔ ہمیں اس احساس گناہ، ندامت یا ضمیر کی ملامت کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں معافی کے طلبگار ہونے کی ترغیب دیتی ہے۔ جس وقت ایک شخص گناہ سے منہ موڑ کر یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ توبہ کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے جس سے ہماری نجات کی جانب رہنمائی ہوتی ہے، حتیٰ کہ مسیح یسوع میں ہمارے نہایت گنہونے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں۔ بائبل مقدس کے مطابق نجات خدا کے فضل کی بدولت ملتی ہے، اور فضل میں معافی ہے۔ نجات حاصل کرنے کے بعد بھی کسی شخص سے روحانی کمزوری کی بدولت گناہ سرزد ہو سکتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو خدا اس گناہ کو معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ پہلا یوحنا 2 باب اور اس کی آیت نمبر 1 میں لکھا ہے، آئے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع راست باز۔ آمین۔ تاہم گناہوں سے معافی کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم احساس گناہ سے بھی آزاد ہو جائیں۔ جب ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہم انہیں یاد رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک روحانی دشمن بھی ہے جو بھائیوں پر الزام لگانے والا کہلاتا ہے۔ وہ بڑی بے رحمی سے ہمیں ناکامیوں، غلطیوں اور گناہوں کی یاد دلاتا رہتا ہے۔ جب کسی مسیحی کو ضمیر کی ملامت، ندامت یا گناہ کا احساس ہوتا ہے تو اسے چاہیے اپنے تمام سابقہ گناہ جن کو آپ جانتے ہیں اور جن کا آپ نے ابھی تک اعتراف نہیں کیا، ان کا خدا کے حضور اعتراف کریں۔ کچھ معاملات میں احساس گناہ مناسب ہے، کیونکہ ہمیں گناہوں کا اعتراف اور اقرار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ہمیں گناہ کا احساس اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم قصوروار ہوتے ہیں۔ زبور نمبر 32 آیت نمبر 3 تا 5 میں بہت خوبصورت بیان ہے، جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کراہنے سے میری ہڈیاں گھل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا، میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی۔ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ آمین۔ خدا سے دعا کریں کہ وہ ان گناہوں کو بھی ظاہر کرے جن کے اعتراف اور اقرار کی ضرورت ہے۔ خدا کے حضور ایمانداری سے اپنے دل کو کھولنے کی ہمت کر۔ زبور نمبر 139 آیت نمبر 23 تا 24 میں لکھا ہے، اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ آمین۔ خدا کے وعدے پر بھروسہ کریں کہ وہ گناہوں کو معاف کرے گا اور احساس گناہ کو مسیح کے خون سے ختم کرے گا۔ پہلا یوحنا 1 باب 9 آیت میں لکھا ہے، اگر اپنے گناہ کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ جہاں تک ممکن ہو جو گناہ دوسروں کے خلاف سرزد ہوئے ہیں ان کا ہرجانہ ادا کریں۔ زکائی نے توبہ کرتے ہوئے خداوند سے وعدہ کیا۔ لوکا 19 باب کی 8 نمبر آیت میں لکھا ہے، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ جب پہلے سے ترک کردہ اور اعتراف و اقرار شدہ گناہوں کا احساس ہو تو ایسے احساس کو جھوٹا احساس جان کر رد کریں، کیونکہ خدا معاف کرنے کے وعدے میں سچا ہے۔ خدا سے کہیں کہ وہ آپ پر الزام لگانے والے ابلیس کو ملامت کرے، اور خداوند سے دعا کریں کہ وہ اس خوشی کو بحال کرے جو احساس گناہ سے آزادی کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ زبور نمبر 51 آیت نمبر 12 میں لکھا ہے، اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر، اور مستعد روح سے مجھے سنبھال۔ آمین۔ اس موضوع کے حوالہ سے 32 زبور کا بھی مطالعہ کرنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگرچہ داؤد نے خوفناک گناہ کیا تھا، لیکن وہ گناہ اور احساس گناہ سے آزادی پاتا ہے۔ اس زبور میں وہ احساس گناہ کے اسباب اور معافی کی حقیقت سے نپٹتا ہے۔ 51 نمبر زبور اس موضوع پر مزید سیکھنے کے لیے ایک اور اچھا حوالہ ہے، آپ ضرور اس کو
स्टडी कीजिएगा। इस ज़बूर में गुनाहों के इकरार पर जोर दिया गया है, क्योंकि दाऊद एहसास गुनाह और रंजीदा दिल के साथ खुदा से फरियाद करते हैं। इसके नतीजे में उसे खुशी और बहाली हासिल होती है। आप भी जरूर इसको पढ़ें और आपको भी खुशी मिलेगी। आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर गुनाहों का इकरार और उनसे तौबा कर ली गई है और आप ईमान रखते हैं कि आपको गुनाहों की माफी भी मिल चुकी है, तो अब आगे बढ़ने का वक्त है। याद रखें कि हम जितनों ने मसीह यीशु को कबूल किया है वो नए मखलूक हैं। दूसरा ग्रंथियों 5 बाब और उसकी आयत नंबर 17 में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। पुरानी इंसानियत जो जा चुकी है माजी के उन गुनाहों की याद है जो एहसास गुनाह पैदा करते थे। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बाज मसीही अपनी साबका गुनाह आलूदा जिंदगी और उसकी उन यादों में रहना पसंद करते हैं जिनको मुर्दा करार देकर बहुत पहले दफन कर देना चाहिए था। गुनाह आलूदा जिंदगी और उनकी यादों में रहना फजूल है, क्योंकि ये उस फतहमंद मसीही जिंदगी के खिलाफ है जो खुदा हमसे चाहता है। एक कहावत है, अगर खुदा ने आपको गुनाह के गंदे नाले से निकाल कर निजात बख्शी है तो दोबारा छलांग लगाकर इसमें इधर उधर तैरते ना फिरें। जी हाँ, आप अपनी जिंदगी मसीह यीशु के साथ गुजारें और उसके अहकाम की ताबे फरमानी करें, तो आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी और ना गुनाह होगा और ना फिर एहसास गुनाह होगा। खुदा हम सबको तौफीक दे कि आज के इस कलाम को अपनी जिंदगी में जरूर अपनाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। खुदा का कलाम अपने अजीजों के साथ जरूर शेयर किया करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें।